بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ انسان کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اگر مرنے والے کے اعمال درست نہیں ہیں تو اس کی قبر جہنم کے گڑھوں میں ایک گڑھا ہے۔ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ جس نے اس کو آسانی سے پار کر لیا تو اس کے لیے آگے کے معاملات سب ٹھیک ہیں۔ جس نے اس منزل کو پار نہ کیا تو اس کے آگے آنے والے معاملات دشوار ہیں۔ قبر میں فرشتے میت سے چند مخصوص سوالات کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے اور تیرے نبی کون ہے، اور اس موقع پر اپنی اپنی ایمانی کیفیت کے مطابق میت کی طرف سے جوابات کی نوعیت بھی مختلف ہوتی ہے۔ لہٰذا ان جوابات کے مطابق ہر میت کے لیے مختلف قسم کے نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ لیکن آج کی ویڈیو کا موضوع ہے کہ کیا نابالغ بچوں سے بھی قبر میں سوال و جواب ہوں گے؟ کیا بچوں کا بھی بروز قیامت حساب ہوگا؟ کیا کافر بچوں کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا؟ ناظرین گرامی، زیادہ تر روایات ہیں کہ بچے چونکہ معصوم ہوتے ہیں اور فطرت پر پیدائش اور فطرت پر موت واقع ہونے کی وجہ سے اس سے قبر میں سوال و جواب نہ ہوں گے۔ تو کیا کافر کے بچوں کے بھی سوال و جواب نہ ہوں گے؟ جو بچے مشرکین کے گھروں میں پیدا ہوتے ہیں اور بلوغت سے پہلے فوت ہوتے ہیں، ان کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک تفصیلی روایت موجود ہے۔ برزخی زندگی کے بارے میں یہ ثابت ہے کہ بچے فوت ہوتے ہی جنت میں منتقل کر دیے جاتے ہیں اور ان کی روحیں جنت میں ہمارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی نگرانی میں مکمل عیش کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اس بارے میں سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام سے اکثر پوچھا کرتے تھے، کیا کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ تو پھر جسے اللہ تعالیٰ توفیق دیتا وہ اپنا خواب بیان کر دیتا تھا۔ اور ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج کی رات میرے پاس دو آنے والے آئے اور انہوں نے مجھے اٹھایا اور کہا چلو۔ پھر میں ان کے ہمراہ چل پڑا۔ آپ نے جن چیزوں کا مشاہدہ فرمایا وہ بیان فرمائے۔ پھر آپ نے فرمایا، ہم چلتے گئے، ہم ایک ہرے بھرے باغ میں پہنچے جہاں موسم بہار کے سارے رنگ بکھرے ہوئے تھے، اور اس باغ کے عین درمیان میں قد آور آدمی تھا جس کا سر فلک بوسی کی وجہ سے صاف نظر نہیں آ رہا تھا، اور اس آدمی کے ارد گرد اتنے بچے تھے کہ پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھے۔ پھر آپ کو اس کی فرشتوں نے جو تعبیر بیان کی اس میں یہ تھا کہ باغ میں قد آور شخص ابراہیم علیہ السلام تھے اور ان کے ارد گرد موجود فطرت پر فوت ہونے والے بچے تھے۔ تو کچھ مسلمانوں نے کہا، اللہ کے رسول، کیا مشرکین کے بچے بھی؟ تو آپ نے فرمایا، مشرکین کے بچے بھی وہاں پر تھے، چونکہ کافر کے بچے بھی فطرت سلیم پر پیدا ہوئے اور فطرت سلیم پر ہی مر گئے۔ ان بچوں کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے گا جو مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہونے والے بچے کے ساتھ مرنے کے بعد کیا جاتا ہے۔ ہر کوئی بچہ مسلمان ہی پیدا ہوتا ہے، پھر اس کا معاشرہ ہی اس کو مسلمان یا مشرک بناتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر کوئی بچہ مسلمان ہی پیدا ہوتا ہے، یہ اس کے والدین ہی ہوتے ہیں جو ان بچوں کو یہودی، عیسائی یا پھر کسی اور مذہب کا ماننے والا بنا دیتے ہیں۔ یعنی کہ اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر پیدا ہونے والا مسلمان ہی پیدا ہوتا ہے، پھر پیدا ہونے کے بعد اس کے والدین اس کو کافر یا عیسائی، یہودی یا پھر کوئی اور مذہب کی طرف لے جاتے ہیں۔ کوئی بھی بچہ جو بلوغت سے پہلے فوت ہو گیا تو اس کو جنت میں ہی داخل کیا جائے گا۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ بچہ کس عمر میں فوت ہو تو اس کو جنت میں بغیر حساب و کتاب کے داخل کیا جائے گا۔ روایات میں ہے کہ جب کوئی بچہ عاقل اور بالغ ہو جائے، اچھے اور برے میں پہچان کرنا شروع کر دے، اگر اس وقت بچہ کوئی مشرکین والے کام کرتا ہے تو اس کو کافر کہا جائے گا۔ علماء کرام کا کہنا ہے کہ اگر کوئی بچہ 7 سال کی عمر میں کفر کرتا ہے تو اس کے کفر کا اعتبار کیا جائے گا، تو وہ مسلمان کے دائرے سے خارج ہو جائے گا۔ ان سب روایاتوں میں سے بہترین روایت یہ ہے کہ جو بھی بچہ بالغ ہونے سے پہلے مر جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ہی داخل کرے گا۔ نابالغ بچے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کفالت میں ہوتے ہیں۔ دنیا میں سب نابالغ فوت ہونے والے بچے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہی رکھے جاتے ہیں۔ قیامت قائم ہونے کے بعد ساری مخلوقات کو قبروں سے اٹھایا جائے گا
چنانچہ بچوں کو بھی اسی بچپن کی حالت میں اٹھایا جائے گا جس عمر میں فوت ہوئے تھے، تو وہ اپنے والدین کے لیے شفاعت کریں گے اور اللہ اپنی رحمت سے انہیں جنت میں داخل کر دیں گے۔ حدیث میں بالکل واضح دلیل ہے کہ حشر، جزا و حساب کے وقت بچے بچپن کی حالت میں ہی ہوں گے، بلکہ وقت سے پہلے اور روح پھونکے جانے کے بعد ساکت ہونے والا بچہ بھی اپنی اسی اصلی حالت میں ہوگا جس حالت میں اپنی ماں کے پیٹ سے ساکت ہوا تھا، اور جس وقت جنتی جنت میں پہنچ کر اپنے اپنے محلات میں براجمان ہوں گے تو کچھ اہل علم کہتے ہیں کہ سب کے سب جنتی چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، تمام لوگ 33 سال کی عمر کے کڑیل جوان ہوں گے، ان میں سے کوئی بھی بوڑھا نہیں ہوگا اور ابدی اور سرمدی جوان ہی رہیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ چھوٹے بچوں کی عمریں زیادہ فرما دے گا اور بوڑھوں کی عمریں کم کر دے گا، اور سب کے سب جوانی کی بہار والی عمر کے ہو جائیں گے، یعنی 33 سال کی عمر۔